بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ میں اللہ الصمد پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ صمد پہلے بھی کر چکا ہوں، اب چاہا تھوڑی سی میں تفصیل کے ساتھ تھوڑی سی بات کر دوں۔ اللہ بے نیاز ہے، قل کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے اصل موضوع۔ بتا دے کوئی تفصیل کے ساتھ، مگر میری رہنمائی کر دے بالکل میں بات کو مان جاؤں گا کہ یہ معنی ہے۔ میں جو بے نیاز کے معنی لیتا ہوں، مفہوم لیتا ہوں، سمجھتا ہوں بے نیاز ہے وہ، تو اسے کیا مراد ہے؟ وہ ذات، وہ ہستی جو ہمارے کسی اچھے کام سے، نیکی کا کام کر دیا، نفل پڑھ دیا، تسبیحات پڑھ لی، عمرہ کر لیا، اچھے کام سے متاثر ہو جائے، یا ہمارے کسی برے کام سے خفا ہو جائے، ناخوش ہو جائے، اور یا ہماری دعائیں سن لے، اور سنتا تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، دعا سے متاثر ہو جائے، یعنی کچھ مانگا، متاثر ہو کر کچھ دے دیا، اچھا کام کیا تو اس سے کچھ دے دیا۔ اب آئیں ان وظائف کی طرف۔ یہ اچھے اچھے کام ہی ہیں نا سارے، تو کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا۔ یا لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہیں نماز پڑھو جی، نماز اس لیے پڑھو، یا دیکھو تیری کتنی پریشانی ہے، یا تیری بے روزگاری ہے، یا تیرے حالات یہ ہیں، یا یہ پریشانی، تو نماز شروع کر دو۔ یہ جو نہیں پڑھتے، کہیں تو پڑھتے ہی اس لیے ہے نا، پڑھتے ہیں جی اس لیے، مطلب ہے جو اگر پھر بھی حالات نہیں ٹھیک، بس اللہ آزما رہا ہے، نیک لوگوں کو آزماتا ہے۔ اب اگر یہ آپ کے نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو دیا تو وہ سمد نہیں ہے، اللہ اس سمد نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ متاثر ہو گیا تمہاری عبادت سے، تمہاری جو ریاضت سے، تمہارے اچھے کاموں سے، وہ متاثر ہو گیا، متاثر ہو کر اس نے تمہیں کچھ دے دیا، تمہارے وظائف سے، تمہیں جو عامل نے یا تمہارے پیر نے یا جو بھی عام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین بیٹھے ہوئے معاشرے میں، جو پہلے فوت ہو گئے، کتابیں بھی پڑھی ہیں، وظائف، آپ سیدھی بات وظائف پر لے لیں، ورد وظائف جو ہم کرتے ہیں، سب کرتے ہیں کاموں اللہ سے کام کروانے کے لیے، تو اس سے اگر وہ متاثر ہو گیا، متاثر ہو کر اس نے وہ کام کر دیا، تو وہ سمد نہیں ہے، ہم اس کی نفی کر رہے ہیں۔ یا کوئی برے کام کرتا ہے، ازانی ہے، شرابی ہے، چوری کرتا ہے، برے کام آپ کو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہزار نظر آ جاتے ہیں، تو وہ کرتا ہے تو اس پر کوئی اس کو سزا ہوتی ہے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اس کا کوئی برے حالات ہو گئے، یا کچھ ہو گیا، اور کہا کہ یہ اللہ نے ایسا کر دیا تمہارے اس انوال کی وجہ سے، ہوتا تو ہے، لیکن جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹ وہ ناراض ہو گیا، ناخوش ہو گیا، وہ سمد نہیں ہے، پھر وہ سمد نہیں کہلائے گا۔ یہ اور دعا مانگی، وہ دے دیا جی، دعا کریں گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے روئیں، میں یہ بات بھی کر بھی چکا ہوں، کروں گا بھی، بہت دعائیں کرنے والے، یا آپ دیکھ لیں، یہ برما کے مسلمان، شام کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، لبنان، افغانستان، لیبیا، عراق، شام، سارا آپ پاکستان کا حال دیکھ لیں، کشمیریوں کا حال دیکھ لیں، ذات جموں کشمیری ایک پاکستان میں ویسا ہی اب ہو گیا ہے، دعائیں نہیں کر رہے، کتنی دعائیں کر رہے ہیں، اور کتنی گڑ گڑا کے کر رہے ہیں، اور کیا وہ دل سے نہیں نکل رہی؟ کسی کی بھی نہیں کر رہی، وہ کسی کی بھی نہیں سن رہا۔ میں یہ دعا کو ذرا ٹچ کر رہا تھا، یہ جس کے پیچھے ہم نے کہا کہ دعا مانگی، اس نے کام میرا کر، وہ پھر سمد نہیں رہا، اس کی ہم نے اس چیز کی نفی کر دی جو اللہ نے یہ کہا ہے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، جو کہا اس کی نفی ہو جاتی ہے، وہ متاثر نہیں ہوتا، وہ ذات ایسی ہے۔ یہ میرا زیادہ، میں آپ کو صحیح بات، ایک تو میرا موٹو جو عقیدے کو درست کرنا، ایمان کو درست کرنا، اگر یہی درست نہ ہوا، اور پھر خاص کر اللہ کے بارے میں ایمان درست نہ ہوا، تو آگے ایمان کا کیا بننا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سارا خراب، کچھ بھی نہیں اس کا فائدہ، اور پھر ان اعمال پر کھڑی عمارت، جو اعمال کی عمارت ہے، وہ بھی کچھ بھی نہیں، ہوا کا بلبلہ، سب کچھ ختم۔ تو میں یہ اللہ الصمد کا کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے
یہ بے نیاز ہے، یہ اس کی صفت ہے. مجھے نہیں یہ پتا کہ یہ اللہ سمد میرا خیال جو پہلے لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے 99 نام وہاں آتا ہے یا نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ اس کی صفت ہے بے نیاز ہونا. اب جب کہ وہ رحمان بھی یا رحیم بھی یا لوگ کیا پھر لوگوں پر رحم نہیں کرتا، کرم نہیں کرتا؟ میرے بھائیوں یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں شاید سمجھا سکوں. اس کا رحم، آپ جتنے بھی رحیم کے بارے میں جو رحمان رحیم جو بھی اس سے ملتے جلتے آپ کی اللہ کی صفات ہے، اور غضب کے بارے میں، ناراض ہونے کے بارے میں جو ہے وہ صفات لے لیں. پھر ان کا وہ ساری کی ساری اس کے احکامات میں شامل ہے. بس آپ یہ بات ہے حقیقت میں اس کے احکامات میں شامل ہے. احکامات کیا؟ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، دونوں برابر ہے. یہ کرنا ہے، حکم ہے کرو تو وہ کرنا ہے، نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. دوسرا جو اس نے روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا، وہ اگر ہم کریں گے تو نقصان ہوگا. دونوں صورتوں میں جن کا کہا ہے وہ کرنے ہیں ہم نے، یہ ہم پر فرض ہے. جن سے منع کیا ہے ان سے ہم نے منع ہونا ہے، نہیں کرنا ہے. اگر منع نہیں ہوں گے تو اس سے ہمارا نقصان ہوگا. یہ اس کے احکامات کے اندر شامل ہے، اس کا رحم بھی اس کا غضب بھی. یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے احکامات پورے ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کو میں عرض کر رہا ہوں بے نیاز، اس کو اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو ہمارے کسی کام سے متاثر ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا کوئی فائدہ نفع نقصان تو ہے ہی نہیں ہے ہمارے کام کرنے میں. جو اس نے احکامات دیے وہ ہمارے لیے دیے، ہماری زندگی سلامتی کے ساتھ گزرے، امن کے ساتھ گزرے. یہ احکامات اس کے اس لیے ہیں. تو جو اچھے کام کریں گے تو ان کے نتائج اچھے برآمد ہوں گے، فائدہ ہوگا ہمیں انسانوں کو، کیونکہ وہ ہے انسانوں کو فائدے کے لیے. یہ ہے اللہ کا راضی ہونا. وہ کام کرے گا بندہ، وہ کریں گے تو بندوں کو فائدہ ہوگا. جو فائدہ ہے وہ ہے اس کا راضی ہونا، خوش ہونا. اور جو جن سے روکا گیا وہ ہم کریں گے بھی نہیں کرنے تو کریں گے، پھر ان کے نتائج نکلیں گے. وہ جو نقصان ہوتا ہے ہمارا یا ہوا، وہ ہے اس کا ناخوش ہونا، اس کا غضبناک ہونا. جتنا بڑی نافرمانی کی اس پر جو اتنا بڑا آیا ہمارے پر وبال، اور وہ اس کا غضب ہے. سیدھی سی بات ہے میرے بھائیوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں. اب یہ اس طرح یہ اکٹھا ہوتا ہے سارا کچھ. رحمان بھی ہے، غضب بھی کرتا ہے، اور بے نیاز بھی ہے. کیسے ملائیں؟ متاثر ہی نہیں ہوتا کسی بات سے، بندوں سے خوش بھی ہو جاتا ہے اور ناراض بھی ہو جاتا ہے. یہ اس طرح ہے کہ خوش ہونا، ناراض ہونا، سب کچھ اس کی تمام حکمتیں لگا لیں. اس پر بھی بات ہوئی، تمام حکمتیں اس کے احکامات میں ہے. اور سمد، اللہ سمد، وہ بے نیاز ہے. اور یہ جو ہم اس طرف چل پڑے ہیں اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان وظائف کی طرف، اور کتابیں بڑی پڑی، بازار بڑے پڑے ہیں، اور درباروں پر اور مزاروں پر اور پیروں پر اور مستجاب الدعا پر جا کے دیکھ لیں یہ کہاں جا کے بات جڑتی ہے. جب وہ کرتا ہی نہیں ہے، یہ بات وہ اپنا دستور تبدیل نہیں کرتا. قرآن میں بارہ جگہ پر ذکر کیا ہے، وہ اپنی سنت اپنی عادت جو اس نے فکس کر دیا ہے وہ تبدیل نہیں کرتا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بھی نہیں کرتا، ان کے لیے بھی نہیں کرتا. میں اگر ایک کا نام لوں، فلاں کے لیے نہیں کرتا، فلاں کے لیے نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی. بہتے پانی دا کوئی حل. بات کیا کر دی کہ میں تو اس کے لیے بھی نہیں کرتا، اس نے بھی اگر ایسا کیا تو میں یہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کتنی بار قرآن پاک میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنے سخت الفاظ آئے ہیں کہ اگر تو نے بھی ایسا کیا تمہیں بھی نہیں بخشے گا. اور سیڑھی لگا لیں آسمان پر تو بیوقوفوں میں سے نہ ہو جا، اور کئی الفاظ اس طرح کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی بدل نہیں سکتا تھا؟ ان کے لیے تھوڑا سا بدل لیتا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو بدل دیا، ٹھنڈی کر دی، ان کے لیے بھی کر دیتا. نہیں میرے بھائیو، وہاں بھی غلط سمجھ رہے ہیں ہم وہ آگ والی بات کو، اور یہاں بھی ہم غلط سمجھ رہے ہیں. نہیں کرتا، سب کے لیے ایک جیسا ہے. یہ منصف ہے، یہ عادل ہے.
یہ مساوات ہے، وہ جس کا حکم دیتا ہے وہ خود بھی اس پر چلتا ہے۔ یہ جو اچھی صفات ہیں یہ ساری، یہ اس کی بھی صفات ہیں، ہماری بھی ہیں۔ یہ بات میں آپ کو سمد کے بارے میں تھوڑا سا سمجھانا تھا۔ دیکھیے اس سے کیا بات میں غلطی ہے۔ میرا وہ موقف جو میں کہتا ہوں کہ اللہ بندے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، میں یہ عرض کرتا آ رہا ہوں تو آپ کو دلیل کے طور پر میں آپ ایمان بالآخرت کو سامنے رکھتا ہوں کہ مداخلت کرے گا تو پھر حساب کتاب کیسے ہوگا؟ پھر تو اس نے خود مداخلت کی ہوگی، ذاتی سلب کی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ دوسری دلیل کے طور پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ بے نیاز ہے، سمد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، آپ بتا دیں سمد کسے کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ سمد، یہ دلیل، میرا دلیل کے طور پر میں کہتا ہوں کہ وہ بندے کے معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کرتا، بندہ آزاد ہے کام کرنے میں۔ بس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ باتیں جتنی چاہے لمبی کر لیں، اب لیکن کرنا بھی پڑتی ہیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں تاکہ وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں، ٹکرائیں کانوں سے، تاکہ وہ ان کو ہم یاد کریں اور ان پر کچھ ہم غور و خوض کریں۔ غور و خوض کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا ہمیں، اور قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ آپ کی بھائیو، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی تو میں عرض کرتا ہوں میرا آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں۔ آواز مضبوط ہوگی، اس میں آپ بھی شامل ہوئے ہوئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا تو اس طرف اس آواز میں جب آپ کی بات بھی شامل ہوگی، یہ حق کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، درست بات ہے، تو اس میں آپ کی آواز بھی شامل ہو جائے گی جب آپ اس طرح میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ کی مہربانی۔